بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا نے دوستو دو جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاستوں کو مشترکہ طور پر ایک ایسی ریاست پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا جس نے مذہبی فتوے کی وجہ سے جوہری بم بنانے سے گریز کیا ہوا ہے۔ ایران پر ہونے والی بمباری کے بعد یہ تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا شمالی کوریا کبھی بھی اپنے جوہری ہتھیاروں کو ترک کرے گا جس نے اس کے ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ خود ایران میں اور اس کی حکومت میں شامل لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایران کو ایٹم بم رکھنے کے خلاف قانون کو منسوخ کر دینا چاہیے اور جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے بھی دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اگر دوستو ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے جس کا آیت اللہ خامنائی کی نگرانی میں امکان بہت ہی کم ہے، تو کیا سعودی عربیہ یا ترکیہ بھی جوہری طاقت بنیں گے؟ صدر ٹرمپ شاید ٹی وی چینلز پر فتح کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن حقیقت دوستو یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے فکر مند ممالک کے درمیان جوہری طاقت رکھنے کی خواہش کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اگرچہ ایرانی جوہری تنصیبات پر گرائے جانے والے بنکر بسٹر بمبوں سے ہونے والے نقصان کی حد کے بارے میں تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ بہت ہی کم نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ افزودہ یورینیم اور ممکنہ طور پر اہم آلات فردوں پر حملے سے پہلے ہی خفیہ مقامات پر منتقل کیے جا چکے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنا رہے تھے، بلکہ ایسا یہ ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن جوہری توانائی کی تیاری کے لیے اپنی دیرینہ کوشش جاری رکھے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی زیر قیادت موجودہ حکومت در حقیقت دوستو ایران کو بم بنانے سے روکنے کا سب سے مضبوط راستہ ہو سکتی ہے، تاہم اس کا انحصار فلسطین کے منصفانہ اور دیر پا حل پر ہوگا۔ ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے بعد بھی اس نے اپنے جوہری پروگرام کو تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے ضروری اقدامات کر لیے ہیں اور حملوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے کے منصوبے پہلے سے تیار کر لیے گئے تھے اور ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ پیداوار اور خدمات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ان حملوں کو شاندار فوجی کامیابی قرار دیا تھا، تاہم اب تک نقصان کی مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ایک مشیر نے بھی کہا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی افزودہ یورینیم کے ذخائر موجود ہیں اور یہ کھیل ابھی تک ختم نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، بلکہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے کہا ہے کہ ایران کے حملے پر ہمیں حیرت ہوئی تھی اور یہ حملے دونوں ممالک کے تعلقات پر بھی اثر ڈالیں گے۔ دوستو قطر کا مسلسل بیان آ رہا ہے، جبکہ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہمارا ارادہ برادر ملک قطر پر کوئی حملہ کرنے کا نہیں تھا۔ ہم نے تو امریکیوں کے اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ ہم نے قطر کی نہ تو تنصیبات پر اور نہ ہی رہائشی علاقوں پر کوئی حملہ کیا ہے، لیکن دوستو قطر بار بار یہ بیان دے رہا ہے صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران آپ لوگوں پر حملہ کیوں کرے گا۔ ان عرب ممالک نے جو اپنے ابا جی کو وہاں بٹھایا ہوا ہے، ایران صرف ان پر حملہ کر رہا ہے، اور جب دوستو ان عرب ممالک کی باری آئے گی تو ان کو ان کے ابا جی بھی نہیں بچا سکیں گے۔ دوستو سمجھ سے باہر ہیں یہ غلام ذہنیت رکھنے والے لوگ۔ ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ ایران نے امریکی اڈوں پر حملہ کیا ہے، نہ کہ قطر پر۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ بھی خام خواہ مذمت کر رہے ہیں، اپنے نمبر بنانے کے لیے غلامی ذہنیت کو دنیا میں مزید ظاہر کرنے کے لیے۔ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ امریکہ کے غلام ہے اور امریکہ ان کا ابا جی ہے۔
بہرحال قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قطر کی ریاست پر حملہ ناقابل قبول اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، ان سب کو پہلے ایسی رائے دینے کی یا مذمت کرنے سے پہلے اپنی عوام سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی اپنی عوام بھی ان کو جوتوں کی نوک پر بھی نہیں رکھتی۔ دوستو، مسلمانوں کی یہ تاریخ آج سے نہیں ہے بلکہ صدیوں سے ہے کہ یہ کافروں یا دشمنوں سے مل کر ہمیشہ مسلمانوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپتے ہیں۔ ان لوگوں سے جتنی نفرت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں اور امریکہ جیسے ملکوں کو اپنے گھر میں بلا کے بٹھایا ہوا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکن نہ صرف یہاں پر اپنے اڈے بناتے ہیں بلکہ اس کا تمام خرچہ بھی انہی ملکوں سے لیتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل کی تمام تر ڈیولپمنٹ اب سعودیہ وغیرہ یا قطر جیسے ممالک ہی کریں گے، اور ایران کو اپنی ڈیولپمنٹ خود سے ہی کرنی پڑے گی۔ دوستو، قطری وزیر اعظم کا یہ بیان سن کر مجھے ہنسی اور حیرت ہو رہی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایران کے حملے پر ہمیں حیرت ہوئی تھی، کل جو ہوا وہ قطری عوام کے لیے دھچکا تھا، اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ایرانی حملے کے دفاع میں قطری فوج کے کردار کو سراہتے ہیں۔ یعنی دوستو، ایران نے حملہ کیا امریکہ پر اور دفاع کر رہے ہیں امریکہ کا یہ لوگ، ان کو شرم آنی چاہیے۔ کہتا ہے کہ قطری ایئر ڈیفنس نے کامیابی سے ایرانی حملہ ناکام بنا دیا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب مسلمانوں نے مسلمانوں کے ہی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے تو بعد میں انہی لوگوں نے اپنے سر پر بھی مٹی ڈالی ہے کہ ہم سے یہ کیا گناہ سردرد ہو گیا۔ جب یہی امریکہ اور اسرائیل ان سب کی شلواریں گیلی کرے گا تو ان سب کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا غلطی کی۔ دوسری طرف دوستو، ایران کا رد عمل دیکھ لیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ ہمارے اس اقدام سے ہمارے دوست اور برادر ملک قطر اور اس کے شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ ان کی لینگویج دیکھ لیں اور ایران کی لینگویج دیکھ لیں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا تھا کہ ایرانی افواج کے حملے میں جس بیس کو نشانہ بنایا گیا وہ قطر میں شہری سہولیات اور رہائشی علاقوں سے بہت دور تھا۔ کونسل کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے ہمارے دوست برادر ملک قطر اور اس کے شہریوں کو کوئی خطرہ، اور ایران قطر کے ساتھ گرم جوشی اور تاریخی تعلقات کو برقرار رکھنے اور جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوستو، ایک طرف ایران کا رد عمل دیکھ لو اور دوسری طرف غلاموں کا۔ دوستو، یہ غلاظت ان جیسے نام نہاد مسلمانوں کی ہم دہائیوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھ لو کہ امریکہ جو بھی دنیا میں رد عمل دیتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے، یہ تمام اس کے ملک نیٹو ہو یا اس کے اپنے دوسرے ملک ہوں، وہ پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امریکہ سب جانتے ہیں کہ غلط کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ 13 جون کو ایران پر اسرائیلی حملے اور اعلیٰ فوجی افسران اور ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایرانی حکومت کو کمزور کرنے اور اس کے اندر تقسیم پیدا کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم کا آغاز کیا تھا۔ اسرائیلی سیکیورٹی اداروں سے وابستہ فارسی بولنے والے ایجنٹس نے ایران کے اعلیٰ حکام کو ان کے ذاتی موبائل نمبروں پر کالز کیں اور انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حکومت کی حمایت ترک نہ کی تو ان کی بھی موت یقینی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی سنوائی جس میں ایک اسرائیلی ایجنٹ نے ایران کے ایک سینئر جنرل سے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ 12 گھنٹوں کے اندر اندر فرار ہو جاؤ، ورنہ تم ہمارے نشانے پر ہو اور ہم تمہارے بہت قریب ہیں۔ تمہارا ہر قسم کا ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ نے اس ایرانی جنرل سے مطالبہ بھی کیا کہ وہ خود کو ایرانی حکومت سے الگ کرنے کی ویڈیو ریکارڈ کرے اور مخصوص ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر بھیج دے۔ ایسے پیغامات 20 سے زائد اعلیٰ ایرانی شخصیات کو بھیجے گئے۔ اخبار کا کہنا تھا کہ اگرچہ واضح نہیں ہو سکا کہ کسی نے ویڈیو واقعی بھیجی یا نہیں،
مگر اسرائیلی ایجنسیوں کا مقصد واضح طور پر ایرانی قیادت میں خوف اور انتشار پیدا کرنا تھا، لیکن دوستو یہ سب الٹ ہو گیا۔ ایران نے الٹا اسرائیلیوں کی ہی شلواریں گیلی کر دیں، جو پچھلے 12 دنوں سے زمین کے اندر ہی چھپے بیٹھے رہے۔ بلکہ دوستو بتایا جا رہا ہے کہ موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ایران نے تباہ کر دیا تھا، اس کا سربراہ جو موساد کا سربراہ تھا، ڈیوڈ ہرنیا یا جو بھی اس کا نام تھا، وہ بھی اس میں مارا گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد آج تک وہ منظر عام پر نہیں آیا۔ اور یہ چھوٹی خبر نہیں ہے۔ جس نے ایرانیوں میں خوف اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، دوستو ایران نے اس کو ہی ٹھکانے لگا دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد نیوز پر امریکی میڈیا کو ہی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں جن مقامات پر ہم نے حملہ کیا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور سب کو اس کا علم ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صرف جعلی خبریں ہی کچھ اور دعویٰ کر رہی ہیں تاکہ ہماری کارکردگی کو کمزوری ظاہر کیا جائے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس جھوٹ کو پھیلانے میں خاص طور پر CNN، ABC اور NBC کے صحافی شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، بلکہ اپنے ہی میڈیا کو کہنا تھا کہ میڈیا میں موجود اخلاقی طور پر گرے ہوئے ان افراد کی وجہ سے یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ریٹنگ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ان تمام میڈیا کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے باوجود بھی ایران کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکی حملوں سے ایران کا یورینیم افزودہ کرنے کا عمل متاثر تو ضرور ہوا ہے، مگر اس کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ دنیا کے گنڈوں نے کہا کہ ایران چھوڑ دیں، مگر اہل تہران پوری قوت کے ساتھ میدان میں موجود رہے، ہر طرح کی قربانی دیتے رہے، مگر نظام کے ساتھ کھڑے رہے۔ دشمن کو توقع تھی کہ ایران کی عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، مگر اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی اور لوگ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہے۔ حیران کن طور پر دوستو ایران میں کوئی مظاہرہ تک نہیں ہوا، اگر کچھ ہوا تو اپنی افواج کے حق میں ہوا۔ جنگ کے آخری حصے میں جب امریکہ نے براہ راست حملہ کر دیا تو دشمن خوش ہوئے کہ اب قصہ پار سمجھو، اب تو امریکہ براہ راست کود پڑا ہے۔ کچھ نام نہاد صلح پسند جو دنیا کی پردانش کے اکیلے علمبردار ہونے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے مولویوں کو گالیاں نکالنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ علماء کو عقل اور شعور سے عاری اور صفات کاری سے ناآشنا قرار دے رہے تھے۔ کچھ نے تو یہ تک لکھ دیا کہ اب کہانی ختم ہو چکی۔ کل رات جب اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکی اہداف پر حملے شروع کر دیے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عرب، امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ کریں گے۔ کچھ نے ایرانی حکومت کے خلاف خدا حافظ کی پوسٹیں لگانا شروع کر دیں۔ امریکہ نے عقل مندی کی اور جنگ کو نہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیل کو جتنی سزا دوستوں دی جا چکی ہے یہی کافی ہے۔ اب اسرائیل کے اندر کا شور ہی نیتن یاہو کو کھا لے گا، لے ڈوبے گا۔ امریکہ اور اسرائیل دوستوں بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، اور یہ جنگ بندی اگلی جنگ کے شروع ہونے تک کے درمیان کا صرف ایک وقفہ ہے۔ دوستو اس جنگ میں جو ٹارگٹ دونوں طرف رکھے گئے تھے ان کو سامنے رکھیں تو ایران اس جنگ کا واضح طور پر فاتح بن کر ابھرا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے دو بڑے اہداف رکھے تھے، ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دینا اور دوسرا ایران میں رجیم چینج کرنا۔ ان دونوں کو کوئی کامیابی نہیں ملی، البتہ اتنا ہوا کہ ایران کی جوہری صلاحیت حاصل کرنے کا سفر ذرا سست ہو گیا، جبکہ دوسری طرف ایران کا بنیادی ہدف اپنا دفاع اور اسرائیل کو سزا دینا تھا۔ ایران نے مادی لحاظ سے اسرائیل اور امریکہ دونوں سے کمزور ہونے کے باوجود دوستوں بہت مؤثر انداز میں اسرائیل کو سبق سکھایا ہے۔ غزہ کے جو مناظر ہمیں تکلیف دیتے تھے، تقریباً اسی طرح کے مناظر تل ابیب میں دکھا کر ایران نے یہ واضح کر دیا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔
ایران اسرائیل جنگ کے دوران حیرت انگیز طور پر دوستوں پاکستانی معاشرے میں بے مثال یکجہتی دیکھنے کو ملی۔ شیعہ سنی ایک ہو گئے، سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ایران کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست پاکستان ہر مقام پر اپنی عوام کی آواز بنی اور ایران کو بھی محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر تشکر پاکستان کے نعروں کی گونج بھی سنائی دی۔ اور دوستو، آگے ہمیں اس اتحاد اور حدت کو قائم رکھنا ہے اور اسے فرقہ پرستی سے بچائے رکھنا ہے۔ فرقہ پرستوں کی دال روٹی امت کو لڑانے میں ہے، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش لیتے ہیں۔ اب قطر میں امریکی بیس پر حملے کو ہی لے کر یہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ایک سنی عرب ریاست پر جان بوجھ کر حملہ کیا گیا۔ دوستو، یہ سب بے غیرت لوگ ہیں، بے غیرت بھی اور منافق بھی، جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی یہ قطر پر نہیں امریکی بیس پر حملہ تھا۔ یہ حرام خور اندھے ہو چکے ہیں اور ہمیشہ یہ مسلمانوں کو لڑانے کا ہی کام سوچتے رہتے ہیں۔ چونکہ دوستو، جنگ بندی کے آثار نظر آنے لگے تھے ان لوگوں کو، اس لیے یہ تجزیہ کار جو ابھی کل تک ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت کے خلاف بول رہے تھے، اب واپس فرقہ وارانہ تعصب کا اظہار کرنے لگے ہیں۔ اب آپ کو جا بجا ایسے تجزیے نظر آئیں گے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا۔ لیکن دوستو، سچ پوچھیں تو یہ ان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں، بلکہ کیونکہ پیٹ پاپی ہے اس لیے یہ تجزیے نہیں، بلکہ اصل میں پرانی تنخواہ پر بحالی کی درخواستیں ہیں۔ بہرحال دوستو، آج ایران سرخرو اور سر بلند ہے، خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے، نئی حقیقتیں سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اہل ایمان کی نصرت فرمائی اور اپنے لشکروں کو کامیابیوں سے نوازا۔ اللہ ان شہدائے اسلام کی قربانیوں کو قبول فرمائے جو اس اسرائیلی جارحیت میں شہید ہو گئے، اور ان کا پاکیزہ لہو انقلاب کی جڑیں مضبوط کر گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔